یروشلم دنیا کا سب سے متنازع شہر کیوں ہے؟ اسرائیلی اور فلسطینی دونوں یروشلم پر اپنا دعویٰ رکھتے ہیں اور اس کا تنازع بہت پرانا ہے۔ شہر یروشلم اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان کشیدگی کی بڑی وجہ بھی ہے۔ یہ شہر مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں کے نزدیک اہمیت کا حامل ہے۔ میں ہوں التمش عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کون کیا ہے۔ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا سلسلہ جوڑنے والے تینوں مذاہب یروشلم کو مقدس شہر کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے اس شہر کا نام مسلمانوں، یہودیوں اور مسیحیوں کے دلوں میں آباد ہے۔ یہ شہر عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی زبان میں الاقدس کے نام سے معروف ہے، جبکہ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر پر کئی بار قبضہ کیا گیا، مسمار کیا گیا اور پھر سے آباد کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سرزمین کی تہوں میں ایک تاریخ موجود ہے۔ آج یروشلم مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان تقسیم اور تنازع کی وجہ سے سرخیوں میں رہتا ہے، جبکہ اس شہر کی تاریخ ان تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی بھی ہے۔ شہر کے مرکز میں ایک قدیمی شہر آباد ہے، تاریخی فن تعمیر کے نمونے سے مالا مال، بھول بھلیاں جیسی تنگ گلیوں کے درمیان یہ چار حصوں مسیحی، اسلامی، یہودی اور آرمینیائی میں منقسم ہے۔ اس کے چاروں جانب دیوار ہے جس کے اندر دنیا کے بہت سے مقدس مقامات ہیں اور ہر حصے کی اپنی مخصوص آبادی ہے۔ عیسائیوں کے دو علاقے ہیں کیونکہ آرمینیائی بھی عیسائی ہی ہیں۔ تمام علاقوں میں قدیم ترین آرمینیا کا علاقہ ہے۔ یہ آرمینیائی نسل کا قدیم ترین مرکز بھی ہے۔ سینٹ جیمز چرچ اور موناسٹری میں آرمینیائی باشندوں نے اپنی تاریخ اور ثقافت کو محفوظ رکھا ہے۔ چرچ کی کہانی۔ مسیح علاقے میں دا چرچ آف ہولی سپیکولر یعنی کنسیہ القیامہ ہے، جو دنیا بھر میں مسیحوں کے لیے باعث احترام ہے۔ روایت کے مطابق یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اسی جگہ کو کیلوری کا پہاڑ کہا جاتا ہے اور بعض روایات کے مطابق یہیں ان کا مقبرہ بھی ہے، اور بعض کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہیں سے آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ اس چرچ کا انتظام مسیح برادری کے مختلف فرقوں، بطور خاص یونانی آرتھوڈاکس پیٹریارک، رومن کیتھولک چرچ کے فرانسسک فریارس اور آرمینیائی پیٹریوٹک کے علاوہ ایتھوپیائی، قطبی اور شامی آرتھوڈاکس چرچ سے منسلک پادری بھی سنبھالتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں لوگ یہاں آتے ہیں اور دعا کے ساتھ توبہ کرتے ہیں۔ مسجد کی کہانی۔ مسلمانوں کا علاقہ چاروں علاقوں میں سب سے بڑا ہے اور یہیں ڈوم آف دا راک یعنی قطب الصخرہ اور مسجد الاقصی واقع ہے۔ یہ ایک سطح مرتفع پر واقع ہے جسے مسلمان حرم الشریف یا بیت المقدس کہتے ہیں۔ مسجد الاقصی اسلام کا تیسرا سب سے مقدس مقام ہے اور ایک اسلامی ٹرسٹ یعنی وقف کے ذمہ اس کا انتظام و انصرام ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہیں سے معراج ہوئی تھی۔ ہر روز ہزاروں مسلمان اس مقدس مقام پر آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے اور جمعے کے دن یہاں ان کی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے۔ اب بات کریں گے یہودیوں کی دیوار کے متعلق۔ یہودیوں کے علاقے میں کوٹیل یا مغربی دیوار ہے۔ یہ وال آف دا ماؤنٹ کا باقی ماندہ حصہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا مقدس مقام کبھی اس جگہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہولی آف دا ہولیز یعنی یہودیوں کا مقدس ترین مقام تھا۔ یہودیوں کا یقین ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی اور یہیں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق کی قربانی کی تیاری کی تھی، جبکہ مسلمان یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کرتے ہیں۔ کئی یہودیوں کا خیال ہے کہ ڈوم آف دا راک ہی ہولی آف دا ہولیز ہے۔ آج مغربی دیوار یہودی کے نزدیک ترین مقام ہے جہاں سے یہودی ہولی آف دا ہولیز کا تقرب محسوس کرتے ہیں۔ اس دیوار کا انتظام مغربی دویار کے رابی کے ہاتھوں میں ہے، جبکہ ہر سال وہاں دنیا بھر سے لاکھوں یہودی پہنچتے ہیں۔ اگر یہ شہر ان تمام مذاہب کے لیے اتنا مقدس ہے تو پھر کشیدگی کیوں ہے؟ فلسطینی اور اسرائیلی تنازع کے مرکز میں قدیم یروشلم شہر ہی ہے۔ یہاں کے حالات میں معمولی سی تبدیلی بھی کئی بار تشدد اور بڑی کشیدگی کا باعث بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یروشلم میں رونما ہونے والا ہر واقعہ اہم ہو جاتا ہے۔ یہ شہر نہ صرف مذہبی طور پر اہم ہے بلکہ سفارتی اور سیاسی طور پر بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ زیادہ تر اسرائیلی یروشلم کو غیر منقسم اور بلا شراکت غیر اپنا دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں۔
اسرائیل کا ایک ملک کے طور پر سن 1948 میں قیام عمل میں آیا۔ اس وقت اسرائیلی پارلیمنٹ کو شہر کے مغربی حصے میں قائم کیا گیا تھا، جبکہ سن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ قدیم شہر بھی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا، لیکن بین الاقوامی سطح پر اس کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ یروشلم پر اسرائیل کی مکمل حاکمیت کو کبھی تسلیم نہیں کیا گیا، جس پر اسرائیل رہنما اپنی مایوسی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا موقف اس کے برعکس ہے، وہ مشرقی یروشلم کو مستقبل کا اپنا دارالحکومت کہتے ہیں اور اسرائیلی اور فلسطینی کے درمیان امن مذاکرات میں اس پر رضامندی کی بات بھی شامل ہے۔ اس امن پروسیس کو دو قومی نظریے کے حل کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس کے تحت سن 1967 سے قبل کی سرحد پر ایک آزاد فلسطینی ملک کی تعمیر کا خیال ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں بھی یہ درج ہے۔ یروشلم کی 1/3 آبادی فلسطینی آبادی ہے، جن میں سے بہت سے خاندان صدیوں سے وہیں آباد ہیں۔ شہر کے مشرقی حصے میں یہودی بستیوں کی تعمیر بھی تنازع کا سب سے بڑا سبب ہے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت یہ تعمیرات غیر قانونی ہیں، لیکن اسرائیل اس سے انکار کرتا ہے۔ بین الاقوامی برادری کئی دہائیوں سے کہہ رہی ہے کہ یروشلم کی حیثیت میں کوئی تبدیلی صرف امن مذاکرات سے ہی آ سکتی ہے، لیکن تمام ممالک کے اسرائیل میں سفارت خانے تل ابیب میں واقع ہیں سوائے امریکہ کے، اور یروشلم میں صرف قونصل خانے ہیں۔ آپ دیکھ رہے تھے کون کیا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔